بسم الله الرحمن الرحیم باب مقدار الرکوع والسجود۔ رکوع اور سجود کتنی دیر کا ہوتا تھا، اس میں تسبیحات کی کیا مقدار ہوا کرتی تھی، یہاں پر اس کا بیان ہے اور اس کا ذکر ہے۔ رکوع میں کتنی دیر رکنا ہے، سجدے میں کتنی دیر رکنا ہے۔ وبسند المتصل منا إلى امام ابی داود رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعید الجریری عن السعدی۔ یہ سعدی مجہول ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، چنانچہ ان کے مجہول ہونے کی وجہ سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کمزور لکھا ہے اور اس کو قابل حجت اور قابل قبول قرار نہیں دیا۔ عن ابیہ عن عمہ، جب ابیہ معلوم نہیں ہے، خود وہ بھی معلوم نہیں ہے سعدی، تو عن ابیہ یا او عن عمہ، انہوں نے والد صاحب سے اور انہوں نے اپنے چچا سے یہ بات سنی۔ کیا سنا تھا؟ کیا رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی اور رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتہ، آپ کو حالت نماز میں نے دیکھا، فی صلاتہ ای فی حال صلاتہ، فکان یتمکن فی رکوعہ وسجودہ، تو فکان یتمکن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے، پھر رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع اور سجود کے اندر، قدر ما یقول سبحان اللہ و بحمدہ ثلاثا، جتنی دیر میں سبحان اللہ و بحمدہ 3 بار کہا جاتا ہے، اتنی دیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رکا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت پہ جرح کیا، اور جرح کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 3 مرتبہ جو کا عدد ہے وہ اس روایت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگلی جو دوسری روایت ہے وہ روایت بہرحال ہمارے نزدیک ثابت ہے، مگر بعض حضرات نے اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهزلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، اس روایت میں بھی کلام ہے، اس لیے کہ عون کا سماع سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے، تو جب عون کا سماع حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں، تو یہ روایت مرسل ہے، اور مرسل روایت بھی بعض حضرات کے نزدیک قابل احتجاج نہیں ہے۔ احناف کے ہاں مرسل روایت قابل احتجاج بہر صورت ہوتی ہے، شرط ہے کہ راوی جو ہو وہ صحابہ میں سے ہو، یہ تقریباً تمام راوی صحابہ میں سے ہیں، ان میں کوئی راوی بھی ضعیف نہیں ہے۔ بعض دفعہ ثقہ راوی جیسے عون بن عبداللہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، ان کی بڑی عجیب و غریب زندگی تھی، حضرت نے ساری زندگی حدیث کا کام کیا، اور 1 روپیہ کسی سے کبھی وصول نہیں کیا حدیث کی تنخواہ کے نام پر، لیکن حضرت کے پاس جائیداد کے کچھ گھر تھے، اور حضرت گھروں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے، اور عیسائیوں کو کرائے پہ دیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے۔ کسی نے شکوہ کیا کہ حضرت آپ گھر جو ہے وہ مسلمانوں کو کرایہ پر نہیں دیتے، فرماتے ہیں کہ جب کرایہ مانگنے جاتا ہوں تو کرایہ داروں کو عام طور پہ تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو، لہٰذا میں اس وجہ سے مسلمان کو کرایہ پہ گھر نہیں دیتا۔ عجیب مجذوب آدمی تھے۔ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، تو چونکہ خود اوپر والی منزل پہ رہتے تھے اور کرایہ داروں کو نیچے رکھتے تھے، تو کسی نے کہا کرایہ داروں کو نیچے رکھتے ہیں، نیچے گھوڑا باندھ سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، اوپر رسی کی سیڑھی کے ذریعے سے جانا پڑتا تھا، بہت ہی مشکل ہوتا تھا اوپر چڑھنا، خواتین کا خاص طور پر اوپر جانا، تو کہنے لگے عیسائیوں کو اپنے سے اوپر رکھوں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو خود اوپر رہتے تھے، عیسائیوں کو نیچے رکھتے۔ تو ایک دن خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی،
تو خوشی سے بھاگے مسجد کی طرف، بھول ہی گئے کہ میں اوپر والی منزل پہ رہتا ہوں۔ تو اوپر والی منزل سے نیچے گرے، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ علاج کروائیے، کہنے لگے کہ زندگی میں جو مقصود تھا وہ حاصل ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی، لہٰذا جب وہ حاصل ہو گیا تو اب میں جینا ہی نہیں چاہتا۔ اور اسی درد اور کرب کی حالت میں حضرت کا انتقال ہوا۔ اور تو یہ تو بڑے ثقہ حضرات میں سے ہیں، مگر بعض دفعہ ارسال کر دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کے جو شاگرد تھے وہ بعض دفعہ مشہور ہوتے ہیں، تو عام طور پہ محدث اس استاد کا کبھی کبھار ذکر نہیں کرتا۔ تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 1 منٹ رکیے گا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، اذا رکع احدکم فلیقل 3 مرات، جب تم رکوع کرو تو 3 مرتبہ کہو سبحان ربی العظیم ثلاثا، ذالک ادنیٰ، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ، جب سجدہ کرو تو کہو سبحان ربی العلیٰ ثلاثا، سبحان ربی العلیٰ 3 مرتبہ کو، وذالک ادنیٰ، اور یہ سب سے، اس کا ادنا درجہ ہے، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اتنی مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جائے۔ تھوڑا سا سمجھ لیجئے اس بات کو کہ حضرات فقہا نے کہا کہ تسبیح کے جو عدد مسنون ہے وہ اس میں درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے ادنا درجہ، وہ ہے 3 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوسط درجہ ہے، وہ ہے 5 بار، اور اکمل درجہ ہے 7 بار۔ اکمل درجہ ہے 7 بار۔ لہذا تحاوی میں، تحتاوی کے اندر اور شامیہ کے اندر ہے کہ 3 بار سے کم کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ 3 بار سے کم کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ قاضی ابو الحسن ماوردی فرماتے ہیں کہ درجہ کمال 9، 11، اس سے اوپر بار ہے، اور اوسط درجہ جو ہے وہ 5 بار ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مبارک اور ابن اسحاق سے جو بات نقل فرمائی ہے، فرماتے کہ انہو یستحب 5 تسبیحات للامام، فرماتے ہیں کہ امام کے لیے 5 مرتبہ تسبیح کرنا یہ مستحب ہے۔ میں نے جب سے یہ پڑھا ہے اس دن کے بعد سے میں 5 تسبیحات کرتا ہوں۔ جب خاص طور پہ امامت کراتا ہوں تو اس میں 5 تسبیحات للامام، امام کے لیے 5 مرتبہ تسبیح ہے، اور عام آدمی کے لیے 11 یا 10 مرتبہ سے اوپر ہے۔ تو صاحب منہل نے حضرت ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ سے جو نقل فرمائی ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رکوع تھا وہ 10 تسبیحات کے بقدر ہوتا تھا۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کی تصویر روایات صحیحہ کے خلاف ہے۔ جو اوپر کی روایت ہے اس کے اندر جو بات ہے وہ دونوں باتیں میں نے آپ کو ذکر کر کی، عون بن عبداللہ کی روایت اور سعدی کی روایت، یعنی سعدی کے حوالے سے بھی نقل کیا اور عون بن عبداللہ کے حوالے سے بھی نقل کیا۔ تو تو یہ بات ہے۔ حضرت انس سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بالکل مشابہ ہوتی تھی،
اور یہ فرماتے وَكَانَ مِقْدَارُ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ 10 تسبیحات، آپ کے رکوع اور سجود کی تسبیحات کی مقدار جو ہے وہ 10 ہوا کرتی تھی۔ تو جی اپنی نمازوں میں اس چیز کو ایڈ کیجئے۔ میں نے 10 کو ایڈ کیا، لیکن اس کے بعد میں اس کی پابندی نہیں کر سکا، مگر جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں 10 تسبیحات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے الحمدللہ جب اس کی برکتیں دیکھی تو پھر میں نے اور وقت نکالنا شروع کر دیا۔ حتی الامکان میں جماعت کی نماز میں جب جماعت پڑھاتا ہوں تو 5 تسبیحات کرتا ہوں رکوع میں، سجدے میں، اور پھر اسی مقدار میں قومہ کرتا ہوں اور اسی مقدار میں جلسہ کرتا ہوں۔ اور جب عام نماز ہوتی ہے تو عموماً جو ہے میں الحمدللہ 10 تسبیحات کا معمول رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ابھی تک میں عادت اس کی نہیں بنا سکا۔ عادت جب بن جاتی ہے تو پھر یہ خود ہی آٹومیٹکلی زبان پہ چڑھ جاتا ہے، ورنہ میں بہت دفعہ بھول بھی جاتا ہوں۔ تو دعا کیجیے عادت بن جائے، لیکن کوشش کریں اپنے اعمال میں بھی اس کو شامل رکھیں کہ رکوع کی تسبیح 10 ہو۔ اچھا، 10 کا اندازہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ 10 کا اندازہ رکھا جاتا ہے، 10 سے اوپر جتنا بھی ہو جائے۔ تو رکوع اور سجدے کی تسبیح میں 10 کا آپ مزاج بنائیے، اس سے آپ کی نماز میں بہت بڑا فرق آنے والا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، 2-4 دن کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک نماز میں یاد رہتا ہے، ایک رکعت میں یاد رہتا ہے، ایک رکعت میں یاد رہتا ہے، اگلی رکعت میں بعض دفعہ بھول جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اگلی روایت کے اندر جو بات تھی ھذا مرسل عون لم یدرک عبداللہ، عون نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا زمانہ نہیں پایا، تو اس وجہ سے اس روایت کو روایت مرسل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ چلیں جی اگلی روایت دیکھیے، اگلی روایت دیکھیے۔ یہ جو روایت ہے نا، یہاں پر جو ہے اس روایت کا جو تعلق ہے وہ بظاہر اس باب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس روایت کا تعلق جو ہے وہ پچھلے باب سے ہے، دعا فی الصلاۃ سے ہے۔ دعا فی الصلاۃ سے اس روایت کا تعلق معلوم ہو رہا ہے، لیکن ابو داؤد کے تقریباً سب نسخوں میں یہ روایت اسی باب کے تحت لکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہی نمبر دیا جاتا ہے عام طور پر۔ جو بھی نسخے میں نے دیکھے ہیں ان سب میں یہ روایت اسی طریقے سے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني اسماعيل بن أمية قال سمعت اعرابيا يقول، سمعت ابا ہریرہ، یہ اعرابی بڑا خاص ہے۔ حدثنا اسماعیل بن امیہ، اسماعیل بن امیہ یہ فرماتے ہیں سمعت اعرابیا، میں نے ایک دیہاتی کو سنا، کیا یقول، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ منکم والتین والزیتون، جو تم میں سے والتین والزیتون پڑھے فانتہا الی آخرہ، اور اس کے آخر تک پہنچ جائے، والتین والزیتون پڑھے اور اس کے آخر تک پہنچ جائے۔ اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اس کی آخری آیت یہ ہے الیس اللہ فلیقل، تو یہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ ہم بلا کیوں نہیں، انا علی ذلک من الشاہدین، میں بھی اس کے گواہوں میں سے ہوں۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین کا مطلب ہے کیا اللہ سب سے بڑے حاکم نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ اس کے بعد فرمایا من قرأ لا اقسم بیوم القیامہ، جو لا اقسم بیوم القیامہ والی سورت پڑھے فانتہا الی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو جب وہ لا اقسم بیوم القیامہ کے آخر تک پڑھے تو فلیقل، تو وہ کہے بلا کیوں نہیں، الیس ذلک بقادر، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ علی ان یحیی الموتى، کہ وہ مردوں پہ کو زندہ کرے، فلیقل، تو وہ کہے بلا کیوں نہیں، اللہ بالکل اس بات پہ قادر ہے۔ من قرأ والمرسلات، اور جو شخص والمرسلات کی تلاوت کرے فبلغا، اور یہاں تک پہنچے فبئی حدیث بعدہ یؤمنون، فلیقل، تو یہ کہے آمنا باللہ،
ہم ایمان لائے اللہ پر۔ تو یہ دعا فی الصلاح کے تحت یہ روایت آنی تھی، مگر اس کو آگے ذکر کیا، اون میں بھی روایت ایسے ہے، بزل میں بھی روایت ایسے۔ تو یہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، مگر میں نے اوپر ذکر کیا تھا تو اس کے اندر میں آپ کو صحیح جو بات عرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے احناف کے نزدیک صرف وہ دعائیں مانگنا جائز ہے، مگر اس طرح کا کلام جو غیر صلات کا ہو وہ عام نمازوں اور نفل نماز میں ہمارے ہاں درست نہیں ہے۔ لیکن یہ روایت واضح ہے، جب یہ روایت واضح ہے تو ایسی روایت کے ہوتے ہوئے بظاہر مسئلہ قابل غور ہے کہ دیکھنا چاہیے۔ ہم حنفی بن کے حدیث نہیں پڑھیں گے، ہم حدیث امتی بن کے حدیث پڑھیں گے، لہٰذا امتی بن کے حدیث پڑھی جائے تو بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کلام میں کیا بات ہے، کیونکہ مجھے اس میں زیادہ تفصیل ملی نہیں ہے، جیسے غزل اور دیگر کتابوں میں دیکھا مگر ایسی کوئی تفصیل نہیں ملی۔ تو بتائیے کہا کہ فلاں باب کے تحت ہم نے اس کو ذکر کیا، فلاں باب میں یہ موضوع مجھے نہیں ملا، لہٰذا اس کے اوپر کلام ہے، دیکھا جائے گا، موقع مجھے ہوا تو میں انشاءاللہ اس کو ضرور دیکھوں گا۔ قال اسماعیل فرماتے ہیں ذهبت اعید علی الرجل الاعرابی، ذهبت اعید علی الرجل، میں گیا، اسماعیل کہتے ہیں وہ جو اوپر میں نے ذکر دکھایا تھا، اسماعیل ابن امیہ، اس نے ذکر کیا اس نے یہ روایت سنی اعرابی سے، یہ جو ہے نا اسماعیل ابن امیہ، قال سمعت اعرابی یقول، میں نے اعرابی کو یہ سنا کہ وہ کہہ رہا تھا حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات فرمائی۔ تو اب اسماعیل ابن امیہ یہ کہتے ہیں ذهبت، اسماعیل ابن امیہ کہتے ہیں کہ میں گیا دوبارہ الرجل الاعرابی، اعرابی اس دیہاتی کے پاس گیا، وانظر لعلہ، اور میں نے وانظر لعلہ، اور میں نے چاہا کہ میں اس کی غلطی کو آزماؤں، ٹھیک ہے، وانظر لعلہ یعنی میں اس کو دوبارہ اس کی روایت کو سنوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لعلہ کا مطلب ہوتا ہے شاید، انظر کا مطلب ہے میں دیکھوں کہ شاید، کیا مطلب میں دیکھوں کہ شاید، یہ ایک عربی کا محاورہ ہے، عربی کا محاورہ ہے کہ میں اس کی بات کو مقرر سنوں۔ فقال یا ابن اخی، میں نے ان سے بار بار سنا تو وہ مجھے کہنے لگا یا ابن اخی، اے بھتیجے، اتظن انی لم احفظه، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ مجھے یہ روایت یاد نہیں ہوگی، میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا؟ تو ذرا سمجھ لو میرا حافظہ کیسا ہے۔ لقد حججت 60 حجتم، میں نے 60 حج کی ہیں، ما منها حجت الا وانا اعرف البعیر الذي حججت علیہ، اور میں نے کوئی ایسا حج نہیں کیا کہ میں اس اونٹ کو پہچان لوں گا جس اونٹ کے اوپر میں سوار تھا، یعنی اگر وہ 60 کے 60 اونٹ کھڑے کر دیے جائیں تو اونٹ تو ظاہر بات ہے اونٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو میں ہر اونٹ کو پہچان لوں گا، ہر اس اونٹ کو پہچان لوں گا جو اونٹ میں نے حج میں استعمال کیا تھا، یعنی 60 کے 60 اونٹ میں پہچان لوں گا، مجھے اس کے پہچاننے میں کسی بھی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھایا کہ ان کا حافظہ کس قدر مضبوط تھا۔ چلے جی آگے بڑھتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر ابن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن منوس، منوس کے نام کے اوپر تھوڑا سا جھگڑا ہے، بوس ہے یا مانوس ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ آگے اس کا ذکر کیا، اس کو پڑھتے ہیں۔ قال سمعت سعید بن جبیر یقول سمعت انس بن مالک یقول ما صلیت ولا احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ، میں نے کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سے زیادہ مشابہ نماز تھی، من ھذا الفتح،
اس لڑکی کی نماز کے، یعنی میں نے جس کے پیچھے بھی نماز پڑھی ان میں سب سے زیادہ مشابہ جس بندے کی نماز تھی وہ یہ نوجوان ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز۔ قال فحضرنا فی رکوعہ، ہم نے اندازہ لگایا ان کے رکوع کا، 10 تسبیحات، کہ وہ 10 تسبیحات پڑھتے تھے، وفی سجودہ 10 تسبیحات، اور سجدے کے اندر وہ 10 تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس وجہ سے ان کی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ قرار دیا۔ قال ودود قال احمد بن صالح، یہاں دیکھیے احمد بن صالح روایت کو نقل کرتے ہیں اور وہ ابن رافع نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال احمد بن صالح قلت له مأنوس او مقبوس، اما عبد الرزاقی، اور جو عبد الرزاق ہیں وہ یقول مقبوس، وہ مقبوس ہی ذکر کرتے ہیں، یہ عبد الرزاق ابن رافع، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقبوس ہی ذکر کرتے ہیں۔ احمد بن صالح کو اشتباہ ہے کہ مقبوس ہے یا مأنوس ہے۔ اما حفظی، اور جو مجھے یاد ہے وہ فمأنوس یاد ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا فَقَالَ عبد الرزاق فَيَقُولُ مَعْبُوس، وہ کہتے کہ معبوس ہے، اور اما حفظی، اور جو مجھے الفاظ یاد ہے وہ معنوس کے۔ وَهَذَا لفظ ابن رافع، یہ ابن رافع کے الفاظ ہیں، میں نے غلطی کر دی ہے، وہی میں دیکھ رہا تھا، یہ دیکھیے فقال اما عبد الرزاق، عبد الرزاق جو ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے، یہ ایک اور محدث ہے، یقول، وہ کہتے ہیں کہ محبوس ہے، اور یعنی نقل تو محبوس ہے، اما حفظی فمعنوس، جو میری یاد ہے وہ معنوس کی ہے، حاضہ لفظ ابن رافع، اور یہ جو روایت میں الفاظ آئے ہیں یہ ابن رافع کے الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ابن رافع کے الفاظ آئے ہیں، تو وہی میں نے معنوس کا لفظ۔ قال احمد عن سعید بن جبیر عن انس بن مالک، امام احمد بن حنبل نے جو روایت نقل کی ہے تو وہ روایت عن سعید بن جبیر عن انس بن مالک ہے، اور انہوں نے جو روایت نقل کی ہے وہ سمیتوں سے نقل کی ہے۔ چنانچہ احمد نے جو روایت نقل کی ہے، احمد بن حنبل نے، احمد بن صالح ابن رافع کے نے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ نقل کیے ہیں، کہاں چلا گیا، سمعت سعید بن جبیر یقول سمعت انس بن مالک، ٹھیک ہے، سمعت انس بن مالک، اور احمد بن صالح نے سمیت سے نقل نہیں کیا، عن سے نقل کیا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے عن سے نقل کیا۔ ایک منٹ میں سوال دیکھوں آپ کا۔ یہ عبد الرزاق کی بات ہے، عبد الرزاق، ٹھیک ہے جی۔ حفظی کس کا قول ہے، کس کو یاد معبوس ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الرزاق کہتے ہیں کہ روایت میں جب نقل آیا ہے تو معبوس آیا ہے، مگر میرے حفظ کے مطابق معنوس ہے، یہ عبد الرزاق کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الرزاق خود اس روایت کے راوی نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے جو روایت نقل کی ہے نا اس میں معبوس نکل کی ہے، لیکن میرے حفظ کے مطابق معبوس نہیں ہے، معنوس ہے، یہ ایک دوسرا آدمی ہے۔ وہذا لفظ ابن رافع، اور یہ الفاظ ابن رافع کے ہیں، کون سے الفاظ، یہ جو روایت سمیت سعید بن جبیر یقول سمیت انس بن مالک۔ قال احمد، اور احمد کے جو الفاظ ہیں وہ یہ عن سعید بن جبیر عن انس بن مالک ہے۔ احمد جو ہے وہ روایت کو عنانا سے ذکر کرتے ہیں، اور جو ابن رافع ہیں وہ سمیتوں سے روایت کو نقل کرتے ہیں، دونوں روایتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن اصل بات وہی ہے، عمل کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ ان حضرات کی تسبیحات نماز کے اندر ہوا کرتی تھی۔
ایک روایت ہم اور پڑھتے ہیں، ان روایات میں زیادہ بحث نہیں ہے اور زیادہ بات چیت بھی نہیں ہے، لہذا ہمیں وقت اپنا بچانا ہے۔ باب اعضاء السجود، کون کون سے اعضاء سجدے میں زمین پہ لگتے ہیں، ان ان باتوں کا بیان یہاں پر ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو نسخہ ہے اس نسخے کے اندر یہ ہے باب اعضاء السجود، ٹھیک ہے، جبکہ ایک منٹ۔ اچھا نہیں، بس ہمارا سبق یہیں تک ہوگا، کیونکہ جو میرا نسخہ ہے، جو میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کتاب میں باب فی الرجل یدرک الامام ساجدا کیف یصنع یہ کیا جائے گا، اور یہاں پر اس باب کو چھوڑ کر اگلا باب ہے باب اعضاء السجود کا ذکر ہے۔ باب اعضاء السجود کا میرا مطالعہ جاری ہے، ابھی تک میں نے اس کو مکمل نہیں کیا، اس میں ناک اور اس کی کچھ ایسی چیزیں، کیونکہ باب اعضاء السجود پہ باب السجود علی الانف والجبہہ، تو جبہ اور وہ دو باب اکٹھے ہیں، میرا مطالعہ بھی مکمل نہیں ہوا، تو اس کو یہیں پر رکھیں، کیونکہ یہاں پر ایک باب اسکپ ہے، وہ جس باب کی میری تیاری ہے اس کے اندر ایک ہی روایت ہے۔ خیر فی الحال ہم سبق کو یہیں تک رکھتے ہیں، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔